السلام علیکم۔ میں آپ سبھی کا اپنے چینل نفیس تنہائی ایکسپریس میں سواگت کرتا ہوں۔ آج ہم تعمیر ادب اردو قاعدہ کا حصہ نمبر 2 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ جو مشورہ لکھا ہے آئیے اس کو پڑھتے ہیں کہ مصنف نے کس طرح سے ٹیچر کو مشورہ دیا ہے کہ کیسے پڑھایا جاتا ہے بچوں کو۔ دیکھیے مشورہ: مدرسین 2 باتوں کا سخت خیال رکھیں۔ اول یہ کہ حروف تہجی ہی بچوں کی تعلیم کی پہلی منزل ہے۔ اگر حروف کے تلفظ یہاں درست نہ کرا دیے گئے تو بچے درجہ پنجم تک پہنچ کر بھی نماز خیال غور ہی زبان سے ادا کریں گے۔ اس لیے اساتذہ خ، ز، بڑی شین، غین، قاف وغیرہ حروف کو ٹھیک ادا کرائیں۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں کچھ دیر لگے، لیکن آئندہ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ دوم یہ ہے کہ بچے جب حروف تہجی الف سے یا تک خوب رٹ لیں تو مدرس ان کو اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر پڑھنے کی مشق کرائیں۔ پھر ان سے کبھی ترتیب الف سے یا تک، پھر خلاف ترتیب چ سے الف تک پڑھوائیں۔ یوں ہی کبھی یا سے الف تک اور کبھی درمیان سے آخر تک پڑھوا کر سنیں۔ مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حرف کو سیریل سے ہی نہیں بلکہ اوپر نیچے دائیں بائیں جس طرح سے ممکن ہو بچوں کو اس طرح سے فکس کرا دیا جائے تاکہ بچے حرف پڑھنے میں مہارت حاصل کر لیں، حرف کو سمجھنے میں، حرف کی پہچان کرنے میں ان کو مہارت ہو جائے۔ دیکھیے سبق نمبر 2 آج ہم پڑھیں گے اس اپنے ویڈیو میں۔ حروف تہجی، یہ کیا لکھا ہے بچوں؟ حروف تہجی، جیسا کہ ہم لوگ ہندی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، حروف تہجی کو ورنمالا کہتے ہیں ہندی کی کتابوں میں۔ اس کے علاوہ انگلش میں الفابیٹ کہتے ہیں۔ حروف حرف کی جمع ہے یعنی پلیورل ہے یعنی بہووچن ہے۔ حروف مانے اچھروں، تہجی مانے ہوتا ہے ہجے کرنا یعنی حرف کو مفرد انداز میں پڑھنا یعنی الگ الگ کر کے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ پچھلی کلاس میں ہم لوگ پڑھے تھے تصویروں کے ذریعے حرف کو پہچان کرنے کا طریقہ، لیکن آج ہم لوگ براہ راست حرف کو ہی پڑھنے کی کوشش کریں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے پیارے بچوں، آج میں اس لیسن کو 3 طریقے سے آپ لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ پہلے سیدھا، پھر الٹا، اور جو تیسرا طریقہ ہوگا وہ بتاؤں گا نہیں بلکہ آپ لوگ خود غور سے سنیں گے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ، ح، خ، دال، ڈال، ذال، ر، ڑ، ز، چھوٹی سین، بڑی شین، صاد، ضواد۔ اس کو عربی میں ہم لوگ دوات بولتے ہیں لیکن اردو کی کتابوں میں اس کو ضواد بولا جاتا ہے۔ تو، زو، عین، غین، ف، بڑا قاف، چھوٹا قاف، قاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا، بڑی یا۔ پھر سے دیکھیے، اب نیچے سے اوپر جائیں گے۔ بڑی یا، حمزہ، ہ، واو، نون، میم، لام، قاف، کاف، بڑا قاف، ف، غین، عین، زو، تو، ضواد، صاد، بڑی شین، چھوٹی سین، ز، ڑ،
رے زال ڈال دال خے ہے چے جیم سے ٹے تے پے بے الف۔ اب تیسرا جو انداز ہے پڑھنے کا سب حروف کی پہچان کرنے کا وہ اس طرح ہے۔ الف خالی، خالی مطلب اس پر اوپر نیچے کسی طرح کا نقطہ نہیں ہے۔ بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے 3 نقطہ، تے کے اوپر 2 نقطہ، ٹے کے اوپر ایک چھوٹا سا تو، دیکھیے ٹے کے اوپر ایک چھوٹا سا تو بنا ہے نا، سے کے اوپر 3 نقطہ، جیم کے بیچ میں 1 نقطہ، چے کے بیچ میں 3 نقطہ، خے خالی، دیکھیے ہے جس حرف پر کوئی نقطہ اوپر نیچے نہیں رہے گا اس کو ہم خالی کہیں گے۔ خے کے اوپر 1 نقطہ، دال خالی، ڈال کے اوپر ایک چھوٹا سا تو، زال کے اوپر 1 نقطہ، رے خالی، رے کے اوپر ایک چھوٹا سا تو، زے کے اوپر 1 نقطہ، چھوٹی سین خالی، بڑی شین کے اوپر 3 نقطہ، سواد خالی، زواد کے اوپر 1 نقطہ، تو خالی، زو کے اوپر 1 نقطہ، عین خالی، غین کے اوپر 1 نقطہ، فے کے اوپر 1 نقطہ، بڑا قاف کے اوپر 2 نقطہ، چھوٹا قاف کے اوپر 1 مرکز۔ اس کو ہم مرکز سے یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ دیکھیے گاف کے اوپر 2 مرکز، لام خالی، میم خالی، نو کے اوپر 1 نقطہ، واو خالی، ہے خالی، حمزہ خالی، یہ خالی، بڑی یا خالی۔ تو بچے آج ہم لوگوں نے حروف تہجی کو 3 طریقوں سے پڑھنے کی کوشش کری ہے اور اس کو یاد کرنے اور سمجھنے کی کوشش کری ہے۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں اور بچوں اس سبق کو میری طرح آپ کئی بار پڑھنے کی کوشش کریں گے اور تلفظ کے ساتھ یعنی مخرج کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اچارن آپ کا صحیح ہونا چاہیے تاکہ آگے جو ہم سبق پڑھائیں گے اس میں آپ کو کسی طرح کی کوئی مشکلات پیدا نہ ہو۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔ اگلے ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔